جی ویورز آداب، راشد جاوید آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تو 22 مارچ کا دن تقریباً ختم ہو رہا ہے اور 23 مارچ ہمارا یوم پاکستان جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو سب کو میری طرف سے سب سے پہلے یوم پاکستان کی دلی مبارکباد۔ یہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو دلی مبارکباد، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی کوئی بھی زبان ہو، اور کسی بھی فیملی سے تعلق رکھتے ہو، کوئی بھی ذات پات ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ اس میں سفید حصہ جو ہے وہ بھی ہمارا ہے، جو سبز حصہ ہے وہ بھی ہمارا ہے۔ تو تمام پاکستانیوں کو، اور نہ صرف ان پاکستانیوں کو جو ملک میں رہ رہے ہیں بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کو یوم پاکستان مبارک۔ ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے سیاست پہ ولاگ کر رہا تھا تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ کل ٹویٹر پر ایک چیز میری نظر سے گزری اور پھر میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس پہ آج اپنی رائے ضمیع کروں۔ تو یہ آج بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پہ بات کرنے جا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بہت ہی احترام کے ساتھ پیش کروں گا، صرف نالج شیئر کروں گا، دل آزاری نہیں کروں گا۔ تھینک یو۔ جی، تو ایشو ہے جماعت احمدیہ، احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینا اور ذوالفقار علی بھٹو۔ ہوا یہ کہ 2 دن پہلے کسی نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی کہ جی پاکستان کے آئین کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ بات ہو رہی تھی منحرف ارکان کے حوالے سے کہ جی اگر کوئی ارکان اپنی پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا دیگر الفاظ میں لوٹا بن جاتے ہیں تو رائے شماری سے پہلے ہی ان کو نااہل کر دیا جائے، اسپیکر صاحب جو ہیں ان کا ووٹ یا وہ کاؤنٹ نہ کریں۔ یہ بات چل رہی تھی۔ تو ایک جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والی احمدی خاتون نے فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے، اٹھانا بھی چاہیے، اور انہوں نے وہاں پہ اپنے جماعت کے، ہمارے نہیں، جو تیسرے جن کو وہ خلیفہ کہتے ہیں، مرزا طاہر احمد صاحب سربراہ رہ چکے ہیں تیسرے، ان کی ایک وہاں پہ تحریر شیئر کر دی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک دن آ جائے گا کہ پاکستان کے آئین کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور اگر آئین کو تبدیل نہ کیا تو یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی اشارہ یہ دینا چاہ رہی تھی کہ آئین میں وہ جو ایک 7 ستمبر 1974 1974 میں جو ایک قرارداد منظور ہوئی تھی اور قانون کا حصہ بنایا گیا، جس کے تحت قادیانی، احمدی یا مرزا غلام احمد صاحب کو نبی یا مسلح ماننے والے افراد جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلا سکتے، وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ اس ملک میں نہیں کر سکتے۔ اچھا، بات تھوڑی سی چلی تو میں نے ان کو آرام سے گوش گزار کی کہ نہیں جی یہ چیز تو نہیں چینج ہوگی، ظاہر ہے یہ تو ایک لائف ٹائم چیز تھی جو اسمبلی نے کر دی۔ تو انہوں نے فوراً آگے سے وہ بات کی جو میں اس سے پہلے 2008 میں بھی قادیانی جماعت کے احمدی جماعت کے ایک مربی صاحب سے سن چکا تھا کہ جی دیکھیں بھٹو صاحب کو اس کی کتنی سزا ملی، بھٹو کو کتنا بے رحمی سے جی قتل کر دیا گیا۔ افسوس، صد افسوس، ان احمدیوں کی عقل پہ جتنا بھی ماتم کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ سوری، اس کو نیگیٹو نہ لیجیے گا، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ خیر، وہاں بھی میں نے اس بات کا بالکل جواب دیا کہ جی اگر بے رحمی سے شہید یا قتل کر دینے کی بات کی جائے تو جس قدر بے رحمی سے اور بروٹلی حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا، شاید اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی۔ بھٹو کو تو پھانسی دے دی گئی، سزائے موت دے دی گئی، لیکن آپ دیکھیے کربلا میں جو کچھ ہوا، روح کانپ جاتی ہے اس کا تصور کر کے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اس کا تصور بھی کر کے، اور دل غم سے بھر جاتا ہے۔ ہماری جو شیعہ بھائی بہنیں ہیں وہ آج تک اس غم کو بہت شدت سے مناتی ہیں، بہت ہی زیادہ شدت سے مناتے ہیں، اور واقعی ان کی جو اہل بیت کے لیے محبت ہے وہ بے مثال ہے۔ بلکہ اہل بیت سے تو سچی بات ہے میں خود بھی بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اہل بیت تو ہمارے سروں کا تاج ہیں، کیا بات ہے۔ تو کیا خدا نہ خواستہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ کہ دیکھیں جی بڑی عبرتناک موت ہوئی؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ آزمائش تھی۔ اس آزمائش سے گزر کے تو وہ سرخرو ہو گئے، آج انہیں جنت کا سردار مانا جاتا ہے۔ ہم کیا مانتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہوں گے، ہمارے لیے تو ظاہر ہے وہ اور کوئی بات اس میں رہ نہیں جاتی۔ پھر حضرت علی جو تھے وہ بھی شہید کیے گئے، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ بھی شہید کیے گئے، اور اسی طرح بلا شبہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں، اگر ہم ان کو ملنے والی سزائے موت کا جائزہ لیں تو آج دیکھیے پوری دنیا اس کو عدالتی قتل کہتی ہے۔ آپ دیکھیے بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے
آج کتنے ہی سال ہو گئے، 79 میں وہ گئے تھے، تو تقریباً 43 ایئرز ان کو دنیا سے گئے ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا نام چلتا ہے، آج بھی ان کے نام پہ ووٹ ہے، آج بھی ان کی قدر کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اب ان پیپلز پارٹی کے جو بدترین سیاسی مخالفین رہے ہیں سب کے سب اب بھٹو کی مالا جپتے ہیں، اب بھٹو صاحب کا نام لیتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ جمہوریت کی بالادستی کی، جمہوریت کی برتری کی جب بھی بات ہوگی تو ذوالفقار علی بھٹو کا نام سر فہرست ہوگا۔ وہ تو ایک علامت بن گئے، وہ تو ایک سمبل بن گئے، کتنی اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ اچھا میرے احمدی دوستوں، اب تھوڑا سا یہ آگے چلتی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو سزائے موت دی وہ جنرل ضیاء الحق نے دی، ٹھیک ہے، آج آپ دیکھ لیجئے جنرل ضیاء الحق کی برسی کتنی منائی جاتی ہے، جنرل ضیاء الحق کو آج کس طرح یاد کیا جاتا ہے، انہیں نہیں بلکہ سارے ڈکٹیٹرز کو آج کوئی عزت نہیں کرتا، اس لیے کہ نواز شریف اور ان کی پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے مل کے عوام کو یہ بات باور کرائی بار بار، اور پھر ڈکٹیٹرز جو بعد میں بھی آئے ان کی غلطیوں سے بھی، ان کے غلط طرز حکمرانی سے بھی عوام نے یہ دیکھا کہ نہیں، جمہوریت جو ہے وہی اس ملک کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اچھا احمدی دوستوں، اب آپ یہ بھی دیکھیے، بات تو تب ہوتی کہ ضیاء الحق صاحب جب آئے، جب انہوں نے بھٹو کو راہ سے ہٹایا اور سزائے موت بھی غیر منصفانہ طور پہ دلوائی، تو ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ آپ کی جماعت کے اوپر جو بھی خلاف فیصلے آئے تھے ان کو تبدیل کر دیتے، آپ کی جماعت کو ریلیکس کر دیتے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ 1984 میں ضیاء الحق صاحب نے تو مزید پابندیاں لگا دی، جسی کے بعد آپ کے جو خلیفہ اس وقت تھے مرزا طاہر احمد صاحب، وہ یو کے فرار ہو گئے، اور اس دن کے بعد سے آپ کا کوئی خلیفہ بھی پاکستان میں نہیں بیٹھتا۔ تو یہ باتیں غور کرنے کی ہیں، آپ ان پہ غور کیجئے۔ جب بات کر ہی رہا ہوں تو ایک اور مسئلے کو بھی آج حل کیے دیتا ہوں۔ ہمارے یہ جو احمدی ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کی یہ بڑی ضد ہے کہ جی ہمیں مسلمان کہا جائے، ہمیں مسلمان کہا جائے۔ ان کو بڑا رنج ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر بندہ اپنا جو مذہب کلیم کر رہا ہوتا ہے اس کو وہ مذہب کہلانے کا حق ہوتا ہے، اور اس کے اس حق کو سب تسلیم بھی کرتے ہیں، بات ٹھیک ہے۔ لیکن چلیے آج میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، سنیے، آپ پہ خود ہی کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ دیکھیے 3 انبیاء کی اس وقت بات کر لیتے ہیں، 2 انبیاء کی اور ایک دعویٰ نبوت کرنے والے صاحب کی بات کر لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد نبوت کے دعوے دار جو آپ کے نبی ہیں، مرزا غلام احمد، میں تو ان کو حضرت بھی نہیں کہوں گا۔ اچھا اب ذرا آتے ہیں کچھ باتوں کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو جماعت کے اکابرین ہیں یا جو آپ کے مبلغین ہیں، جن کو آپ ایک مربی کہتے ہیں، مربی آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ آپ لوگوں کو عجیب و غریب باتیں بتاتے ہیں، وہ خاتم کی نئی نئی تشریحیں نکال لیتے ہیں، نہیں جی یہ مطلب ہے، نہیں جی وہ مطلب ہے۔ بھائی آپ ان باتوں کو ملا کے پڑھ لیں، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، بس۔ پھر وہ کہتے ہیں جی قاسم نانوتوی نے یہ کہا، کبھی وہ کہہ دیتے ہیں جی فلاں بندے نے یہ کہا، کبھی وہ کوئی حضرت عائشہ سے بات گھڑ لاتے ہیں۔ بات کو ذرا سمجھ لیجئے گا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس کے بعد میں کسی سے کوئی دلیل نہیں سننے والا، ٹھیک ہے، بس۔ نبی کیا اپنا کلام حجت ہے میرے لیے۔ اس کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کی بھی کوئی روایت نہیں ڈھونڈوں گا، جن کا بڑا نام ہے، میں حضرت علی کی بھی کوئی روایت نہیں ڈھونڈوں گا، بس جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ میرے لیے آخری ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب بتاتا ہوں آپ کو ایک بات، میں نے ایک دفعہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو میں ایک پاکستانی آدمی یو کے میں اسلام سے کرسچینٹی میں کنورٹ ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھی وہ ویڈیو کیونکہ میں لرننگ کے لیے دیکھتا ہوں کہ مجھے تعلیم ملے، مجھے پتہ چلے کہ یہ کنورژن کس طرح ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس بندے کو کرسچینٹی میں کنورٹ کرتے وقت جو اس سے حلف اٹھوایا گیا، جو اس سے باتیں پڑھوائی گئیں، ان میں باقاعدہ اس نے یہ کہا کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں، اور اب سے میں اسلام اور اسلام کے نبی کو نہیں مانتا اور میں کرسچینٹی میں داخل ہو رہا ہوں۔ اس نے بہرحال اس کے بعد کچھ اس مذہب کی باتیں کی اور کہا کہ آج سے میں کرسچن ہوں، ٹھیک ہے۔
بات کو اب آپ نے نا بڑا غور سے سمجھنا ہے. ہم مسلمان ہیں، وہ کرسچنز ہیں. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. ہاں ہمارے اور ان کے ماننے کے طریقے میں فرق ہے. وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اب آج اگر میں کرسچنز کو یہ کہوں کہ نہیں جی میں کرسچن ہوں اور تم لوگ مجھے مانو کہ میں کرسچن ہوں، تو وہ کہیں گے کرسچن تو تمہیں مانے، لیکن پہلے تم ہمارے والے قاعدے میں آ جاؤ نا. پہلے تم ٹرینیٹی کو مانو، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک میں تین ہے اور تین میں ایک ہے. پہلے اس پہ ایمان لاؤ. دوسری بات، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، آج کے بعد یسوع مسیح کو، اور ان کو خدا کا بیٹا مانو. تو ظاہر ہے میں یہ نہیں مان سکتا، ظاہر ہے میں یہ نہیں مان سکتا، تو وہ مجھے کرسچن نہیں مانیں گے. اچھا اب میں مزید ضد کرتا ہوں کہ نہیں یار میں ہوں تو کرسچن، پر میں نا مسلم کرسچن ہوں. بھائی یہ مسلم کرسچن کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ مسلم کرسچن یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے بعد میں ایک اور نبی بھی بھیجے، میں ان کو بھی مانتا ہوں، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سارے پچھلے انبیاء کو بھی مانتا ہوں. میں مسلم کرسچن ہوں. تو کرسچن مجھے کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، تم بھی صرف مسلم ہو، تم اپنے آپ کو مسلم کو کرسچن کہنے کی کیا توقع ہے؟ جب تم ہم سے اگلے ایک نبی کو مان رہے ہو تو ہمارے نبی کو تو مانو گے ہی مانو گے. اچھا اب یہی ضد جو ہے نا، بیکار کی ضد، یہ قادیانی جماعت والے کرتی ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم احمدی مسلم ہیں، نہیں ہم احمدی مسلم ہیں. او بھائی تم احمدی مسلم نہیں ہو، سمجھ جاؤ بات کو. تم اپنے عقائد کے مطابق ایک نئے نبی کے پاس چلے گئے. نئے نبی کے پاس چلے گئے تو پرانے انبیاء کو تو مانو گے، جیسے ہم اپنے سے پرانے انبیاء کو مانتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پرانے انبیاء کو مانتے ہیں. تم بھی مانو گے. تم اس میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے پر مجبور ہو. ٹھیک ہے نا، وہ تمہاری مجبوری ہے، وہ آپ لوگ مانیں گے. سوری میں نے تم کا صیغہ بول لیا، معاف کر دیجیے گا. وہ آپ لوگ مانیں گے. اب آپ یہ نئی ضد کرتے ہیں کہ جی ہم احمدی مسلم ہیں. نہیں، آپ احمدی مسلم نہیں ہیں. ہاں آپ نے اپنا نام احمدی رکھا ہے، ٹھیک ہے. پاکستان کا آئین اور قانون اس کی ضرور آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو احمدی گنائیں، لیکن احمدی مسلم کرانے کو تو آپ کو کوئی حق ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ایک نئے نبی کے انڈر چلے گئے. ٹھیک ہے نا. میں نے دیکھیے آپ کو یہ بات بہت ہی اچھے انداز میں اور پیار سے سمجھا دی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اب آپ نے آج کے بعد فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی کہ جی ہم احمدی مسلمان ہیں یا ہم جی مکمل مسلمان ہیں جی، اور پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی آپ لوگ غلط ہیں. یعنی وہ لوگ جو مرزا غلام نبی کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، وہ ایک نبی کے انکاری ہیں. استغفر اللہ. میں اس کا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. باتیں بہت ساری ہیں لیکن ویڈیو کا ٹائم جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹ آج میں نے بہت ہی اچھے انداز میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے. شکریہ. تھینک یو.